عائشہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اسے بے ہوش کر دیا کیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی جگہ پر تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا خاندان مر چکا ہے اور اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ عائشہ نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی۔ سال گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک نیک دل خاتون سے ہوئی جس نے اس کی مدد کی۔ اسی خاتون کی مدد سے عائشہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن جب وہ اپنے گاؤں واپس آنے لگی تو اسے ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جس نے اس کے قدم روک دیے۔ اسے معلوم ہوا کہ اسے اغوا کروانے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا چچا سلیم تھا۔ یہ جان کر عائشہ نے فیصلہ کیا اب وہ صرف واپس نہیں جائے گی بلکہ ہر اس شخص کو بے نقاب کرے گی جس نے اس کی زندگی تباہ کی ہے۔ رات کی آخری پہر عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوئی تھی، مگر ایک تصویر ایسی تھی جسے دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی وقت کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عائشہ نے پردہ ہٹایا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی پورے گھر میں ایک نئی ہلچل مچ گئی۔ چچا سلیم نے سب کے سامنے معصوم بنتے ہوئے کہا، عائشہ، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دو، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ عائشہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، جو شخص اپنی بیٹی جیسے بھتیجی کو بیچ دے وہ معافی کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی پورا گھر سلیم کی طرف دیکھنے لگا، مگر سلیم نے فوراً کہا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ عائشہ خاموش رہی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ یہ ڈائری مجھے اس عورت نے دی تھی جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس میں ہر وہ بات لکھی ہے جو میرے ساتھ ہوئی۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو ایک بوڑھا شخص اندر آیا۔ اس نے کہا، میرا نام بشیر ہے اور میں 15 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ بشیر نے بتایا کہ وہ اس رات سلیم کی گاڑی چلا رہا تھا جب عائشہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سچ چھپا لیا تھا، مگر اب ضمیر نے اسے چین سے جینے نہیں دیا۔ سلیم غصے سے چلایا، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن بشیر نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں سلیم انہی 2 آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا جنہوں نے عائشہ کو اغوا کیا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، میرے پاس ایسے راز ہیں جو تمہاری پوری دنیا بدل دیں گے۔ سلیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا اگر اگلا راز سامنے آ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دے گا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بشیر کے ہاتھ میں موجود تصویر دیکھ کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ چچا سلیم نے غصے سے آ کر تصویر جھٹکنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے فوراً اسے اپنے ہاتھ سے روک لیا۔ اب یہ ثبوت کسی سے چھن نہیں سکتا، سلیم نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مگر اسی وقت عائشہ کے والد اکرم نے پہلی بار سلیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم بے قصور ہو تو ڈر کیوں رہے؟ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ اسی رات عائشہ کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے دھمکی بھری آوازیں آئیں، اگر اپنی اور اپنے بیٹے احسان کی جان بچانا چاہتی ہو تو کل صبح پرانی مل میں اکیلی آنا۔ کال فوراً کٹ گئی۔ عائشہ سمجھ گئی کہ یہ دھمکی سلیم نے ہی دی تھی، لیکن اس بار وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے پرانی مل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے برسوں تک ایک راز اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، مگر اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ عائشہ حیران رہ گئی، آپ کون ہیں؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
میں ان لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی جنہوں نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک پرانا لفافہ